لڑکیاں چاقو سے سانپ بنتے ہیں، ہم اپنے لاٹھی سے اجگر نکال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ منبر نور پر جلوہ ماں علماء و مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ عزیزان کرام اللہ، آج ہزاری بار کا یہ عاشقوں کا سیلاب رات کے اس پہر میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور ان کی عظمتیں سننے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، مجمع میں میدانوں میں اور بھی جمتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ووٹ کے لیے یا نوٹ کے لیے آتے ہیں، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد کوئی نیتا یہ جمع نہیں کر سکتا اس مجمع میں۔ اگر رات کے 12 کے بعد کہیں کوئی اتنی بڑی محفل نظر آئے گی تو وہ دیوان گانے عشق محمد کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے والوں کی جماعت ہے جو رات کو بھی دن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے حالات پر میں تھوڑی سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ بہت سارے لوگ نروس ہیں، بہت سارے لوگ مایوس کن زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر، ہماری خانقاہوں پر، ہمارے مینار و منبر پر بری نظریں لگتی چلی جا رہی ہیں۔ تو مسلمان یہاں پر یہ سوچنے لگ گیا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اپنا فیوچر کسی بھوشمانی کرنے والے سے مت پوچھو، اپنا مستقبل جوتش اور کاہن سے نہ پوچھو، بلکہ ہم سے بھی مت پوچھو۔ مستقبل اس سے پوچھو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی خدا ہے۔ اسی سے پوچھیں کہ مولا ہمارا کیا ہونے والا ہے آگے۔ رب تعالیٰ فرماتا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم،
لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کا چراغ بجھا دیں۔ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا چراغ ہے، اور اس چراغ کو کچھ لوگ منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس دین کی حمایت و حفاظت میں ہے، میرے نبی پاک کی ذات اور ان کی عظمت، ان کی عزت کی حفاظت میں ہے۔ ہوگا کچھ نہیں، برسات اور بارشیں، آندھیاں طوفان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں پھر ہوتا یہ ہے کہ آج ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سن 1930 میں لکھا ہوا سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک فتویٰ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے اس زمانے میں لکھا ہے 1930، آج سے تقریباً 90 سال پہلے کی بات، جو انہوں نے فتوے میں لکھا ہے ہو بہو یہی حالات ہیں جو آج کے ہیں، اس وقت بھی یہی حالات تھے۔ 1925 میں ایک خطبہ حجت الاسلام نے دیا تھا، حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ان کا خطبہ بھی آج بھی موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی ساری باتوں کا ذکر فرمایا کہ جگہ جگہ تمہارے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، دھرم سنسد ہو رہے ہیں، مسجدیں ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تمہارے قتل و غارت کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ میں نے پڑھا یہ دونوں فتووں کو اور خطبوں کو کہ 1925 اور 30 میں بھی یہی حالات ہیں، 2022 آ گئے ابھی بھی یہی حالات ہیں، 100 سال گزر گئے، یہ کیڑے ہمارا کچھ نہ کر سکے تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اسلام کسی گلی کوچے اور کسی محلے کا دین نہیں ہے، اسلام رب ذوالجلال کا وہ عظیم دین ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں تو شاخیں اوج ثریا پر ہے، اس کا تنا تو تنا، اس کے پتے کو بھی ہلا نہ سکو گے۔ ہلاکو، چنگیز، اس طرح کے بڑے بڑے نام تم نے سنے ہوں گے۔ ہندوستان میں اکبر جیسا ڈکٹیٹر بھی آیا، اس دین کو ختم کر کے ایک نیا دین لانے کی کوششیں کی گئی۔ میاں آج تو جو حکومت ہے یہ الیکشن والی حکومت ہے، 5 سال بھیک مانگ مانگ کر کے آتی ہے، یا کچھ گھپلا کر کے آتی ہے، یا کچھ لوگوں کی گردن پر کرسیاں لگاتی ہے۔ اکبر کا بادشاہ تھا مغل کا، اس کا حال تو یہ تھا کہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا، اور اس کی ذہن سازی کیا کچھ لوگوں نے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب ایک نیا دین آنا چاہیے، نیا دین۔ اس نے اعلان بھی کر دیا کہ اب ایک نیا دین چلے گا، وہ کیسے؟ اذانیں بند۔ آپ سوچ رہے ہیں نا آج اذانوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، میاں آج سے کئی 100 سال پہلے بھی یہ حرکتیں ہو چکی، 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تقریباً۔ اس وقت اذانوں کو بند کرایا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ سیٹ بجائیں گے وہاں سے، اور منبر پر مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، عبادت بھی کیا جائے گا، مکس ایک دین اس نے اپنا سب کے سامنے پریزنٹ کیا، اب یہ دین چلے گا، دین الہی نام سے۔ لیکن جانتے ہو میرے عزیزو، آج تو بچوں کو تاریخ بھی نہیں معلوم کہ کوئی ایسا دین آیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ شاید کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا، ورنہ تو پتا بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں زبردست حکومت رکھنے والا، لاکھوں کی فوج رکھنے والا، بغیر الیکشن والا بادشاہ جب اپنے دین کو زبردستی تھوپ چکا تھا ہندوستان میں، تو کیا ہے، کیا ہوا؟ وہی دین چلا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم ہوئی؟ نہیں، اس ڈکٹیٹر زمانے میں بھی، اس ظالم زمانے میں بھی، ظالم کے زمانے میں بھی ایک عالم ربانی کھڑا ہوتا ہے جسے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، احمد فاروقی سرہندی، کھڑے ہو کر کے انہوں نے جب اعلان کیا کہ چلے گی شریعت تو صرف میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔
اس پاداش میں وہ جیل بھی گئے، گوالیار کی جیل میں مجدد الفیصانی کو بند کر دیا بادشاہ نے۔ میرے خلاف کیسے کھڑا ہو گیا ایک مولوی، ایک مولانا کیسے کھڑا ہو گیا؟ لیکن 8 سال تقریباً جیل میں گزارنے کے بعد حالت یہ تھی، مجدد صاحب جیل میں گئے تھے، میرے عزیزو علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بیٹے۔ مجدد صاحب جیل کے اندر رہے، 8 سال کے بعد جب جیل کا ماحول دیکھنے گئے تو پتہ چلا تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے وہیں عالم بنا دیا ہے۔ یہ محمد کے دیوانے ہیں، جس طرف سے گزرتے ہیں میرے مصطفیٰ کا عشق پلاتے چلے جاتے ہیں، دین میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اکبر بھی مر گیا، اس کا دین بھی مر گیا۔ مجدد صاحب باہر آئے اور پھر اس کا بیٹا ہی اکبر کا جانگی، جس نے اعلان کیا کہ اس سے پہلے جو اعلان ہوا تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور آج کے بعد سے جو دین چلے گا وہ دین محمدی ہی چلے گا۔ اس وقت کچھ نہیں ہوا تو اب کیوں گھبراتے ہو میرے عزیزوں؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس تم اپنے حوصلے پست مت کرو، تم نروس اور نا امیدی کی زندگی مت گزارو۔ کہیں تمہیں کوئی درندہ پکڑتا ہے، بلکہ ایک نہیں پکڑتا بلکہ کتے ہمیشہ جھنڈ میں حملہ کرتے ہیں اور پکڑ کر کے تمہیں موب لنچنگ کرایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، پھر اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے، تم ڈرے سہمے ہوتے کہ ارے یہ کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے پیٹا جا رہا ہے۔ میاں یہ موب لنچنگ آج کا زمانہ نہیں ہے، ہم نے کوفہ میں بھی دیکھا ہے، کربلا میں بھی دیکھا ہے۔ یزید کے ظالم کتے اسی طرح کبھی امام مسلم کو پکڑ کر کے موب لنچنگ کیے ہیں، کبھی حانی بن عروہ کو کیے ہیں، اور کبھی حسین اعظم کی اولاد کے ساتھ کیے ہیں۔ اور جس کو یہ تاریخ معلوم ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ اپنا سینہ تان کر کے کہتا ہے ظالموں کان کھول کر کے سن لو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزمانو، ہمارا سینہ چیر دینے کے بعد یا ہماری گردنیں ختم کرنے کے بعد اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دین ختم ہو جائے گا تو تم بڑی خام خیالی میں ہو۔ یہ ایسے چراغ ہیں، ایک بجھاؤ گے مولا 100 چراغ جلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا رہے گا۔ دین اسلام کے جو آج حالات پیدا کیے گئے، میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بڑے سخت حالات میں آئے، لیکن مسلمان گھبرائے نہیں، مایوس اور نا امید نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھا رسول اللہ، اور حق بات کہنے پر وقت کا خلیفہ انہیں کوڑے مارتا تھا، 100 کوڑے مارے جاتے تھے، پیٹ ٹیڑھی ہو گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف آ گئی تھی۔ کئی مرتبہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، لیکن کیا اس وقت اسلام کی حقانیت ختم ہو گئی؟ کون سا بادشاہ کوڑے مارتا تھا یہ تو نہیں یاد ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ظالموں کی تاریخ یاد نہیں رہتی، لیکن حسین اعظم کی سنت پر عمل کرنے والوں کو مولا قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا نام آج بھی علماء عوام سب کے درمیان زندہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ہندوستان کی ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ انگریزوں کو بھی اس وقت سب سے زیادہ کوئی کھلتا تھا، کوئی چبھتا تھا تو عالم ربانی ہوا کرتا تھا۔ یہ جو جھنڈ ہوتا ہے مسلمانوں کا، انہیں پتا ہے ان کو جمع کرنے کا کام یہ علماء ہی کرتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھنا 2-4 دن قبل کی بات ہے، میں ایک دورے پر تھا جس جگہ پر میں قیام کیا ہوں، ٹی وی چل رہی ہے، ٹیلی ویژن، اور اس میں پتہ ہے ہمارے ہندوستان کی جو میڈیا ہے جس طرح یہ چلاتے ہیں، ٹرائل کراتے ہیں، پورا 1 گھنٹہ مجھ پر ہی چلا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا۔ ہم نے دیکھا کہ کن باتوں کو کیسے مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی چند دنوں کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پورے پیچھے پڑ جائے۔ آتنکواد، دہشت گرد، پاکستانی بولی بولنے والا، مسلمانوں کو ورغلانے والا، یہ دیکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے
کہ انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز کھلتی ہے تو رسول اللہ کے غلام کھلتے تھے، علماء چبھتے ہیں۔ اسی طرح سے انگریزوں کے دور میں ایک ایسا عالم ربانی تھا جس کے پیچھے 3-3 ہزار انگریز پکڑنے کے لیے گھومتے رہتے تھے، وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ مراد آباد کے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں زندگی میں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی حسن رضا بریلوی کے اور دوسرے کفایت علی کافی کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیں شوق سے اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے یا سنتے تھے۔ وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، انگریز پورے پیچھے لگ گئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 فوج، 3000، اس کے باوجود بھی قابض نہ ہو سکے۔ ہاں کسی مسلمان کی غداری کی وجہ سے، ہماری جماعت میں غداروں کی کمی نہیں ہوتی، جن سے سب سے زیادہ نقصان ہماری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی غدار نے پتہ بتایا اور گرفتاری کا راستہ ہموار کیا، پھر گرفتار ہوئے۔ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے انگریز اپنے ہاں لے گئے دارالامارت میں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ اسلام ہر زمانے میں آزمائشیں دیکھا ہے، مسلمان ہر دور سے گزرے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے نا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے انگریزوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری۔ جب ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی چمڑی جل جاتی تھی، پھر رات کے وقت نمک اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈالا جاتا تھا۔ یہ کیسی اذیتیں تھی، کیسی مشقتیں تھی۔ کفایت علی کافی کو انہوں نے کہا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہماری حمایت میں بیان دے دو، ہماری حمایت میں لوگوں کو قریب کر دو، تمہیں وزارت میں لے جائیں گے، تمہیں اچھا عہدہ دے دیں گے۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا سودا میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا جو کچھ بھی عقیدہ یا میرا دل ہے وہ پہلے سے بکا ہوا ہے بازار مصطفیٰ، بدل نہیں سکتا۔ 7 دن تک ان کو اذیتیں دی گئی۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب انگریزوں نے مجبور انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا آرڈر جاری کر دیا کہ یہ بدلنے والا مولوی نہیں ہے، یہ بکنے والا مولانا نہیں ہے، اسے ہم سوائے مارنے کے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک مین چوراہے پر آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا تھا۔ جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا عوام بھی موجود تھی، لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ انگریزوں کی بڑی تعداد نے کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے جب پھندا لگایا، اس وقت بھی روایت میں موجود ہے وہ ایک عاشق رسول، وہ فنا فی الرسول، وہ عالم ربانی حالات سے کبھی نہیں گھبراتا، دشمن کی طاقتوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی پیشانی پر ہلکی سلوٹیں بھی نہیں ہیں، فکر کی کوئی علامت بھی نظر نہیں آتی، ایسے پر اطمینان گزر رہا ہے جیسے لگتا ہے دولہا اپنے برات کے ساتھ کہیں اپنے نکاح خانے میں جا رہا ہو۔ کفایت علی کافی کا یہ اطمینان دیکھ کر کے بھی انگریز پریشان تھے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کچھ آخری خواہش ہے تمہاری پھانسی پر چڑھنے سے پہلے؟ کہا ہاں ہے آخری خواہش، وہ یہ ہے کہ ایک بار مرنے سے پہلے نعت مصطفیٰ گنگنا دو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ لوں۔ آج بھی کفایت علی کافی کی زبان سے نکلے ہوئے وہ اشعار یاد ہے ہمیں، جب انہوں نے برملا لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ آپ کو
توجہ، پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور آپ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شہید ہو گئے، کئی دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا، وہ مولوی چلا گیا جو ہمارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، جس کی زبان پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، ہم نے بجھائی دیا اس کا چراغ، ختم ہی کر دیا، ہمارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ لوگ دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ایک عالم کو ختم کر کے یا ایک عاشق رسول کو ختم کر کے، دنیا یہ سوچتی ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ مر جائے گا، مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن انہیں پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے، رب ذوالجلال کا قانون کیا ہے۔ ادھر انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، یہ مراد آباد شہر تھا، اور اسی کے پڑوس میں مولا تعالیٰ بریلی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو پیدا کرا۔ امام احمد رضا کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک کفایت علی کافی کو تم نے پھانسی پر چڑھایا تھا، دوسرا ایک ایسا عاشق جنم لیتا ہے جس نے قلم سنبھالتے ہی پورے ہندوستان کو نہیں پوری دنیا میں ایک عقیدہ دیا، پوری دنیا کو یہ عقیدہ دیا کہ ایک جان کیا ہے، اثر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں، میں کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ عقیدہ کون دے رہا ہے؟ وہی بریلی کا ایک عاشق صادق امام اہل سنت۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، اس بات سے مایوس کبھی نہ ہونا، مولا تعالیٰ ہماری جماعت کو کبھی یتیم ہونے نہیں دے گا۔ زندہ باد۔ اس جماعت کو مولا تعالیٰ ایسے آوارہ نہیں چھوڑے گا، میرے مصطفیٰ کی امانت ہے یہ، نبی پاک کی امت ہے یہ۔ اسی امت کے بارے میں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت بنائے گئے ہو انسانوں میں، اور جس کو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین امت کہہ رہا ہو، کیا اسے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ظالموں کے چنگل میں چھوڑ دے گا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے ہیں چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن ہمیشہ کا نہیں ہوتا، ساعتیں دو ساعتیں، گھنٹے دو گھنٹے